السلام علیکم ناظرین گرامی، آج دیکھتے ہیں کہ عارف حمید صاحب کس طرح کی بگ نیوز سناتے ہیں اور لاسٹ میں کون سی ایک خبر ہے جو انہوں نے بتانی ہے۔ ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دینا، تھینکس۔ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جو سب سے مضبوط ٹیم ہو، جسے تماشا دیکھنے بھی آئے، کراؤڈ بھی دیکھنے آئے، جس کے کھلاڑی بھی سب سے مضبوط ہو، جس کا لیڈر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، لیکن اس لیڈر کو، اس کی ٹیم کو، اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی جائے، ہاتھ جکڑ دیے جائے، پاؤں میں بیڑیاں لگا دی جائیں، جسم کو سخت کر دیا جائے اور دوسری ٹیم کو کھلا ماحول دیا جائے، کسی کے ہاتھ میں بندوق دے دی جائے، کسی کے تلوار دے دی جائے، کسی کے ہاتھ پولیس دے دی جائے، کسی کو بیوروکریسی دے دی جائے اور وہ اپنے مخالفین کو کچلتا رہے۔ یہ کھیل دنیا میں نہیں کہیں بھی ہوتا، امپائر بھی نیوٹرل ہوتا ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس میں کئی سیاسی جماعتیں ہیں اور جس میں اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کا لیڈر 2 سال سے تقریباً جیل میں ہے، جس کی پوری قیادت 95% جیلوں میں ہے، یا ہزاروں مقدمات میں لاکھوں پیشیاں ہو چکی ہیں اور لاکھوں چھاپے پڑ چکے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف اربوں خربوں روپے میں ملوث رہنے والے سیاستدان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ اپنے مخالف جماعت تحریک انصاف کو جتنا دبا سکتی ہو دباؤ۔ عدالتوں سے انہیں انصاف نہیں ملتا، پولیس اور بیوروکریسی حکومت کی اعلی کار بنی ہے، نیب ہو، ایف آئی ہو، ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں دہشت گردوں سے بدترین سلوک کیا جاتا ہے، اور ماضی میں ایک 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا، 1 دفعہ پرویز مشرف سے ڈیل کر کے بیرون ملک چلے گئے محترم نواز شریف صاحب، دوسری دفعہ قمر جاوید باجوہ سے ڈیل کر کے چلے گئے اور خود جیل میں تھے تو ایئر کنڈیشن رکھتے تھے، اور اب عمران خان سے ان کا کمپیریزن کرتے ہیں جس کی 5 دن بجلی ہی نہیں آتی، سورج کی روشنی نہیں آتی، کھانا خراب دیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں، ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں۔ دوسری طرف گندم اور شوگر مافیا نے عوام کے لیے ایک وقت کی روٹی چھین لی، اسی لیے آئی ایم ایف نے کہا پاکستان میں خط غربت 47.7 سے بھی اوپر چلے گئی، یعنی کہ کم و بیشتر 12 کروڑ کے قریب لوگ ایک وقت کے بعد کھانا نہیں کھا سکتے، اور باقی حکمران اور چند بڑی اشرافیہ اربوں روپے منی لانڈرنگ کر کے، ٹیکس چوری کر کے، رشوت لے کر بیرون ملک اثاثے بناتے جا رہے ہیں، لیکن حکومت سوئی ہوئی ہے۔ بارشیں تو آفت ہے، اس میں تو میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ صحافی کا کام مخالفت برائے مخالفت، لیکن نواز شریف مری میں انجوائے کر رہے ہیں اور سرکاری پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جانے والے افسران کی ایک لمبی فہرست ہے۔ دوسری طرف ایک تکلیف دہ بات ہے، ایک طرف ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان سیاسی جماعتوں کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے جن کا پنجاب کے ملک میں ایک امیدوار بھی کامیاب نہیں ہوا، جن کے عہدیدار ہی نہیں ہیں، جن کے ملک کے صدر سیکٹری، پنجاب کے چاروں صوبوں کے صدر سیکٹری کے نام نہیں ہے، ان جماعتوں کا ٹی ویوں میں نام آتا ہے۔ بانی پی ٹی عمران خان کا کوئی نیشنل میڈیا پاکستان کا اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ 2 سال سے اس کی تصویر اور آواز سنا سکے، لیکن 24 کروڑ عوام میں کے پی کے میں چلے جائے آپ، بلوچستان میں چلے جائے آپ، پنجاب میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، گلگت بلتستان میں چلے جائیں، کشمیر میں چلے جائیں، 80% سے زیادہ اکثریت عمران خان کے سپورٹروں کی ہے، لیکن طاقتور حلقے صرف موجودہ نظام کو گھسیٹنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بد نصیب خبر ہے کہ ہماری پاک فوج کے جوان میجر کو، ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور حکومت سیاسی مخالفین کو کچل رہی ہے۔ کوئٹہ میں جبل نور کے قریب دہشت گردوں کا میجر
انور کاکڑ کی گاڑی پر حملہ، دہشت گردوں کے حملے میں میجر انور کاکڑ شہید ہو گئے۔ میجر انور کاکڑ کا تعلق بلوچستان کے ضلع پشین سے تھا، اور بدقسمتی دیکھیں ہمارے پاک فوج کے افسر، پولیس کے افسر جو شہادتیں دینے، اور کچھ افسران اپنی نوکری بچانے کے لیے شریف خاندان شریف کی غلامی اور زرداری خاندان کی غلامی میں اپنے خلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تحریک انصاف کی 90% قیادت کو گرفتار کیے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، تحریک انصاف کا نام نہیں سننا چاہتی نہ پیپلز پارٹی، کیونکہ سیاست کا عوامی خوف کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف سے، مسلم لیگ کو تحریک انصاف سے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کو تحریک انصاف سے، ایم کیو ایم کو تحریک انصاف سے، اے این بی کو تحریک انصاف سے، کیونکہ عوامی طاقت ایک ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور عمران خان کی موومنٹ میں متحرک نہیں ہو رہے۔ سینٹ کے الیکشن میں جو عمران خان کو گرفتار کر رہے ہیں، اندر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عوام عمران خان نے جو کال دی ہے 5 اگست کی، اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ یہ کیسی ہے؟ اور برسٹر گوہر عجیب آدمی ہے، کیسے چیئرمین عمران خان صاحب آپ نے ان کو بنا دیا کہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے کاغذ واپس نہیں لیے، جنہوں نے قربانیاں دی، میں ان کو پارٹی سے نکال دوں گا۔ ان میں کون ہیں؟ جنہوں نے قربانیاں دی خیبر پختونخوا الیکشن میں تحریک انصاف کے، کہتے ہیں پارٹی سے نکال دوں گا۔ جس انہوں نے برسٹر گوہر سے 100 گنا زیادہ قربانیاں دی، عرفان سلیم، خرم ذیشان، عائشہ بانو، انہوں نے کہا ہم سینٹ سے کاغذات واپس لینے سے انکار کر دیا اور آخری بال تک مقابلہ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا گنڈا پور حکومت کا بھی ناراض رہنماؤں کے خلاف نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کا اعلان۔ نون لیگ نے تو گنڈا پور صاحب آپ ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے لیڈر کو قید تنہائی میں رکھا، اس کی بہنیں علیمہ 6 گھنٹے فٹ پاتھ پہ بیٹھتی ہیں اور وہ ملنے نہیں دیتے۔ آپ ان سے یہ کہیں بھئی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مل کے الیکشن لڑے، تو آپ کے بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں کے حکم کے باوجود جماعت کے رہنما ان کی فیملی کو ملنے تو دیں۔ یہ کیسا دورہ معیار ہے؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ ناظرین پاکستان میں کیسا گنگونا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی جماعت جو سب سے مقبول ہے اور وہ دوسری جماعتیں جن کے پنجاب کے اور ملک کے صوبوں کے سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری کے نام نہیں پتا، ان کے ٹی وی میں گورا پاکستان میڈیا عمران خان کا نام نہیں دیتا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ بدقسمتی دیکھے اس ملک کی کہ ناظرین اس ملک میں کیسا گنگونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یعنی کہ عوام کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اعتراض احسن کہتے تھے بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے اور فائد عیسیٰ نے تحریک انصاف سے نہیں عوام سے چھینا ہے۔ یہ حالات ہے کہ علی امین گنڈا پور سینٹ میں کہتے ہیں ہماری 5-6 سیٹیں ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے جنہوں نے ان کے لیڈر کو اندر کیا ہے، جہاں ان کی حکومت ہے تحریک انصافی، ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ دورہ معیار یاد رکھیں، اوورسیز پاکستانی ہوں یا پاکستان میں، ووٹ عمران خان کا ہے۔ آج عمران خان کا نام سے اگر شوکت خانم لاہور، پشاور، کراچی چل رہا ہے اور بن رہے ہیں، اربوں خربوں روپے بیرون ملک دے رہے ہیں، تو ان کے کریڈیبلٹی کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ نواز شریف ایک اسپتال کیوں نہیں بنا سکے عوامی فنڈ سے؟ زرداری کیوں نہیں بنا سکے؟ مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں بنا سکے؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، دنیا کا اعتماد نہیں ہے۔ شاید موجودہ حکومت یہی کہتی ہے عمران خان تا حیات جیل میں رہے، اور وہ بھی کہتے ہیں میں مر جاؤں گا لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا۔ 9 مئی کے گواہوں میں ایسے مذاق کرنا ہوا کہ ایسے جھوٹے گواہ پیش کیے کہ حرام باندھے ہوئے لوگوں نے انکار کر دیا۔ محمود شاکر نے ایسے کیے کہ انہوں نے کہا کہ گواہ عمران خان کے کمرے میں گئے اور ٹیبل کے پیچھے چھپ گئے، جیسے کہ گواہ نہ ہو گئے چوہا ہو گیا۔ ایک گواہ ایسا بنایا گیا جب پولیس والا چھٹی پہ تھا، روز نامچے میں اس کی غیر حاضری تھی۔
شاکر محمود ایوان کا سنے، انہوں نے پوسٹ مارٹم کر دیا، چھٹی پر تھا، اس کو گواہ ڈال دیا گیا۔ 9 مئی کا کیس اصولن جو گواہ پیش کیے گئے اس پر پرچے ہی خارج ہو جانے چاہیے، اور جنہوں نے مقدمے درج کیے ان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے۔ موٹے مقدمے درج کرنے اور چلان کرنے کے 2 سال میں نہیں کر سکے۔ صنم جاوید نے اسی لیے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جھوٹے گواہوں کے بیان پر 2 سال سے جو بے گناہ لوگوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس پر معافی کون مانگے گا؟ اب تو سارے گواہ ثابت ہو گئے، جو پروسیکیوشن ثابت کر رہی ہے۔ برہان معظم نے سب کی پٹیاں کھیڑ دی، ایڈوکیٹ برہان معظم نے۔ خیبر پختونخوا سینیٹ کے PK میں اپوزیشن جماعتوں کا PTI کے ناراض اراکین کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کے ناراض امیدواروں نے کاغذات واپس نہ لیے تو KPK کے صدر حکومت اور اپوزیشن JU مل کر الیکشن لڑیں گی۔ سیاست.com نے یہ دیا۔ اب بریسٹر گوہر سے پوچھے، جس کو آپ کے لیڈر نے اندر کیا، یعنی کہ عمران خان، اس کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا۔ یاسمین راشد 74 سالہ کینسر سروائیور، اعجاز چودھری، عمر چیمہ اور ایسے ہزاروں کارکن جنہیں 9 مئی کے نام پر لاکھوں چھاپے مار کے گرفتار کیے گئے۔ 9 مئی کا تو پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، نواز شریف کو سرکاری ہیلی کاپٹر پر مری جاتے ہیں اور سرکاری درجنوں گاڑیاں ہوتی ہیں، پورا خاندان پروٹوکول اختیار کرتا ہے، شریف فیملی زرداری خاندان پورا کرتا ہے۔ اور کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے عالمگیر کہتے ہیں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے 30 سے زائد طلبہ کو عمران خان رہائی واک کرنے پر طارق روڈ پر گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری طرف جب نواز شریف جاتے ہیں 30 سے زیادہ گاڑیاں ان کے پروٹوکول میں ہوتی ہیں، DG SSP لاہور سے ان کے لیے پروٹوکول میں جاتے ہیں۔ اس دور نظام میں یہ تو کرکٹ نہیں چل سکتی، اس طرح کے نظام میں ہاکی نہیں چل سکتی، تو تم ملک چلا رہے ہو، حکومت چلا رہے ہو کہ جو سب سے مقبول جماعت ہے اس کے آنکھیں بھی بند کر دی، زبان بھی بند کر دی، ہاتھ بھی باندھ کر دی، ٹانگیں بھی باندھ کر دی، جسم بھی جکڑ دیا، اور اس کے مخالف سیاسی جماعتوں کو کہتے ہو پولیس کے ذریعے مقدمے کراؤ، نیب کے ذریعے کراؤ، FI کے ذریعے کراؤ، جیل کو کہتے ہو ان پہ تشدد کرو۔ یہ تو کھیل نہیں چلتا، تم حکومت چلا رہے ہو بیوقوفوں۔ مان جاؤ عمران خان تم سے نہیں گر رہا۔ عمران خان کی دور میں عثمان بزدار نے کرپشن کی، میں نے ادھر کہا، لیکن مریم نواز صاحبہ محترمہ آپ تو خود کہتی تھی ایک افسر بتائیں جس کو آپ نے سزا دی، اور اس طور سے زیادہ آج کل مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ ایک وزیر کی جس کے 5-6 وزیر ہیں، اربوں روپے کے فنڈ جا رہے ہیں، پتہ کرے وہ فنڈ میں کون کون حصے دار ہے۔ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کی تحقیقات تو کرائیں۔ دوسری طرف اندازہ کریں کہ تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں نے پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ افریدی جو نام کا بندہ ہے اسے نہیں آنے دینا۔ تحریک مسلم لیگ نون ایک وراثتی جماعت ہے۔ آپ نے اختلاف رائے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے کس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا؟ گونگے بہرے خاندانی وراثت غلاموں کی جماعت، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو۔ امیر مقام وفاقی وزیر ہے، الیکشن ہارے ہوئے ہیں، بھائی اپوزیشن لیڈر ہے، سینٹ ٹکٹ بیٹے کو دیا ہے۔ حیرت ہے نواز لیگ کے کسی کارکن کو اعتراض نہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف میں 6 ٹکٹوں میں 1 ٹکٹ پر شور برپا ہے احمد بڑیچ۔ اندازہ کریں کہ ایک طرف غلامانوں کی جماعت ہے کیونکہ ان کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں، حکومت ہے، سرکاری وسائل ہیں، اس جماعت میں اختلاف رائے نہیں، جس جماعت میں اختلاف رائے نہیں، اختلاف رائے کو بغاوت یا غداری کہنے والے خود ملک دشمن ہیں۔ اختلاف رائے تو زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ کیا کسی کی جرت ہے نواز شریف کو پیچھے کے امیر مقام وفاقی وزیر ہے، بھائی اپوزیشن لیڈر ہے، بیٹے کو ٹکٹ؟ یہی PTI میں ہوتا تو انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کر دینا تھا، لیکن نیشنل میڈیا صرف تحریک انصاف کی اختلاف کی دے گا، وراثت کی نہیں دے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، وہ شہید بے نظیر بھٹو وہ تو ہے لیڈر تھی، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، جنید صفدر اور پتہ نہیں کون، مولانا فضل الرحمان، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، فلاں بیٹا، ملک کو باپ کی جاگیر بنایا ہوا کہ وراثت در وراثت۔ بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی ناظرین۔ دوسری طرف 5 جتنی محنت بریسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ میں نکال دوں گا، بریسٹر گوہر صاحب آپ یہ تو بتائیں
کیا آپ نے علی امین گنڈاپور کو یہ نہیں پوچھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو پاکستان تحریک انصاف کو رگڑ کے رکھ دیا، پوری طاقت سے اس کو ختم نہیں کر سکے، ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہو، تمہاری 8 سیٹیں تم 5-6 سیٹوں پہ بارگیننگ کر رہے ہو کہ اس لیے کہ بند کمروں سے حکم آ گیا ہے۔ دوسری طرف میں ہاتھ جوڑ کے سب کو کہتا ہوں، ارشد شریف کے کیس، شہید ارشد شریف کو 23 یا 22 اکتوبر 2022 کو شہید کیا گیا تھا، اس کے بعد صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں، شہید ارشد شریف پر ادھر 16 مقدمے کس نے درج کیے؟ جب وہ چھوڑنے گیا، کس وجہ سے چھوڑنے گیا؟ آخری 15 دن پاکستان میں کیوں نہیں اپنے گھر میں سو رہا تھا؟ دبئی سے کس نے نکلوایا؟ اس کے بعد 9 اپریل 2022 کے بعد صحافیوں کے خلاف 23 میں بھی کارروائیاں ہوئی، 24 میں بھی کارروائیاں، اور آج تک 50 سے زیادہ صحافیوں کا معاشی قتل کیا گیا، دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، ان کی فیملیوں کو، ان کے خاندان کو ڈرایا گیا۔ 2025 صحافیوں کے ہارون رشید بتائیں نا کیوں بند ہے؟ حبیب اکرم کیوں ہے؟ اکبر باجوہ کہاں گیا؟ ظفر حلالی کو کیوں نکالا؟ عارف حمید بھٹی کو 3 دفعہ آفر کس نے کرایا؟ صابر شاکر ملک سے کیوں گیا؟ عمران ریاض ملک سے کیوں گیا؟ یہ بتائیں 9 اپریل سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی 2008 سے 13 تک، 13 سے 18 تک نواز شریف کی رہی، اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نواز ہزاری کی رہی۔ ان صحافیوں کو جن 50 سے زیادہ اپنے جبری نوکریوں سے نکلوایا، انتقامی کارروائیوں کی، کیا انہوں نے کسی سے پیسے لیے؟ پہلے ان پہ انتقامی کارروائیاں کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سارے ظلم، زیادتی، ناانصافی، صحافت کو فتح کرنا، عدلیہ کو فتح کرنا، جمہوریت کو ختم کرنا، 9 اپریل 2022 عمران خان کے حکومت کے خاتمے کے بعد ہی پی ڈی ایم نے، نگران حکومت نے، اور آج تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں ارشد شریف کو نہ چھوڑو۔ آخری دن اس کی شہادت سے 1 دن پہلے میری 42 منٹ بات ہوئی۔ بھائی آپ کہہ رہے ہو وہ وقت ہے، مجھے بتایا نا، وہ تو 23 میں بھی صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی۔ صدیق جان کو کس نے نکالا تھا؟ سمیع ابراہیم کو کس نے نکلوایا؟ جمیل فاروقی کو کس نے نکلوایا؟ شاکر محمود عوان کو کس نے نکلوایا؟ اکبر باجوہ کو کس نے نکلوایا؟ ایک طویل داستان ہے، کس کس بندے کو زبردستی ٹی وی پہ بٹھایا جا رہا ہے، زبردستی صحافی بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، 5 اگست کو عوام نکلنے کے لیے تیار ہے، اوورسیئرز نکلنے کے لیے تیار ہے، لیکن تحریک انصاف کے عمران خان کے دور میں وزیر رہنے والے، ایڈوائزر رہنے والے، ایم پی ایم این اے بننے والے، اور اب موجودہ اس کے نام پر 8 فروری 2024 کو لینے والوں کو اب فرنٹ پہ لیڈ کرنا ہوگا، سامنے آنا ہوگا۔ اگر یہ نہ آئے تو عمران خان، اگر آپ نے ان کو نہ نکالا تو پھر عوام بانی پی ٹی آئی سے سوال کرے گی کہ قربانی تو ہم دے رہے ہیں، لیکن یہ لیڈر صرف آپ کے نام پر ووٹ لے کر اور رکن اسمبلی، قومی اسمبلی، سینیٹر اور صوبائی اسمبلی کے بن کے موجے کرنے کے لیے، اور اندر خانے ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، خفیہ والوں کے ساتھ بھی، طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی، موجودہ حکمرانوں کے بھی ہیں۔ خواجہ اسد صاحب بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو سختیاں نہیں کی، علینا شگری کو نہیں ملنے دیا، اظہر قاسمی کو نہیں ملنے دیا۔ خواجہ صاحب کیا آپ یہ قسم کھاتے ہیں کہ نواز شریف، قمر جاوید باجوہ نے، سابق آرمی چیف نے آپ کو ایئر کنڈیشن لگوا کے دیا تھا؟ عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہیں کرا، وہ کہ نااہل شخص کو انہوں نے عثمان بزدار کو لگایا۔ لیکن جیل کا عملہ کیسے چلتا ہے، جیل میں کتنا پیسے چلتا ہے، جیل